اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتاً جاہلیہ۔ جو دروس کا اہتمام کیا گیا تھا یا ابتدا کی گئی تھی دروس کی، جس کا عنوان تھا معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، وہ اپنے آخری مرحلے میں ہے ماشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوں تو کما حقو ہم اور آپ معرفت امام نہیں حاصل کر سکتے، جو حق ہے اس کا، جو معرفت کا حق ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت کے دروازے بہت بلند ہیں، ہماری فکریں کیا ہیں؟ کوتاہ ہیں، چھوٹی ہیں بالکل۔ اگر کوشش کریں، سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے ہم معرفت امام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پر اور آپ پر لازم ہے معرفت امام کا حاصل کرنا۔ کیوں آپ حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتاً جاہلیہ، کہ جو شخص بھی امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے وہ کس کی موت مرا؟ جاہلیت کی موت مرا۔ تو جاہلیت کی موت مرا یعنی کفر کی موت مرا۔ اس کائنات سے وہ اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ وہ حالت کفر میں قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے امام کی معرفت نہ حاصل کرنے کی جزا، کہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا آدمی تو اس کی موت کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلا مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ پہلا مقدمہ معرفت امام کا یہ ہے کہ ہم ان کو نبی کے جیسا جانیں، لیکن شرط کیا ہے کہ انہیں عہدہ نبوت نہیں ملا ہے۔ بھئی اتنا فرق ہے، جیسا ہم نبی کو مانتے ہیں، جتنا ہم نبی کی معرفت حاصل کرتے ہیں اسی اعتبار سے ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ امام کی معرفت حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ امام کی معرفت حاصل اس طریقے سے کریں کہ گویا کہ ہم جس طرح رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم امام کی اطاعت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور رسول کی اطاعت کرنا گویا کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ پہلا زینہ ہے معرفت کا کہ امام کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے مساوی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات آگے یہ بڑھتی ہے کہ پھر آیا کوئی طریقہ بتایا ہے، کوئی زینہ بتایا ہے، کوئی طریقہ بتایا، کوئی سلیقہ بتایا ہے رسول نے؟ کہا اس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ دیکھو اب معرفت کا تقاضا کیا ہے؟ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کو امام ہمیں بتائیں اسے لے لینا ہے، اور جن چیزوں سے امام ہمیں روکیں اس سے رک جانا ہے۔ امام جن چیزوں کی تعلیم دیں ان ساری تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے چلے جانا ہے، اس ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رک جائیں اس سے رک کر ایک انسان اور مکمل انسان بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ رسول اللہ نے آگے بتایا کہ دیکھو میرے بعد پہلے جو امام ہے وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن ہے، اس کے بعد امام حسن، یا کے بعد دیگر رسول نے نام تک بتایا کہ یہ امام ہے اس دور کے، یہ امام ہے اس دور کے، یہ امام ہے، اور آتے آتے 11ویں امام کے دور تک آیا۔ 11ویں امام کا بتایا کہ دیکھو آخر دور میں بھی میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ، کنیت کیا بتایا تھا رسول اللہ کی ہم نے؟ ابو القاسم۔ تو جو کنیت رسول اللہ کی ہے وہی کنیت کس کی ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی کنیت جو رسول اللہ کی ہے وہی کنیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی معرفت حاصل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معرفت حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ میں پہلے درس سے بتاتے چلا رہا ہوں، اس لیے واجب ہے کہ ان کی معرفت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ جب ہمارے زمانے کے امام ہیں تو ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس امام کو مانتے ہیں؟ اس امام کو مانتے ہیں کہ جو امام غائب ہیں، جو پردے کے میں پوشیدہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زمانہ کی جو مدت اتنی طویل ہے، غیبت کی مدت، یا امام زمانہ کی حیات اتنی لمبی ہے؟ مثلا امام زمانہ کی ولادت کب ہوئی؟ 15 شعبان 200
55 ہجری میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی. اور یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444 ہجری. تقریباً 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو ہے. اتنی لمبی حیات ہے. کیا یہ لمبی حیات یا کیا لمبی غیبت جو ہے، یہ لمبی حیات کیا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اسلام کے عقیدے کے اعتبار سے یہ باتیں درست ہیں؟ کیا اسلام کے عقیدے میں یہ بات پائی جاتی ہیں؟ اسلام کے روح سے یہ بات صحیح ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ ہاں، اگر آپ قرآن کے ذریعے سے دیکھیں یا احادیث کے ذریعے سے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہاں، اگر قرآن کی آواز ہے، قرآن میں ایک آیت ہے جناب نوح کے حوالے سے کہ اللہ نے جناب نوح کو 950 سال کے لیے اس کائنات میں تبلیغ کے لیے بھیجا. جناب نوح نے تبلیغ کتنی کی؟ 950 سال اس کائنات میں جناب نوح نے تبلیغ کی. جب 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی تو ان کی عمر اس سے زیادہ ہوئی. تو جب جناب نوح، قرآن یہ حوالہ ہے، جب جناب نوح جو ہے وہ اتنے 1000 سال تک زندگی گزار سکتے ہیں، تو جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ جناب نوح کو حیات طولانی عطا کر دے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ وقت کے امام کو یا اپنی حجت کو اس زمانے میں اتنی حیات طولانی عطا کر دے؟ پھر اگر آپ روایات میں جائیں گے تو روایات میں آپ کو اور تاریخوں میں یہ ملے گا کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے نبی موجود ہیں کہ جو امام زمانہ سے پہلے کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سالوں سال پہلے کے ہیں، لیکن آج بھی اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے. مثلا جناب خضر علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابھی بھی حیات سے ہیں. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ بھی آج تک اس کائنات میں حیات پذیر ہیں، وہ کائنات میں زندہ ہیں. اور سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں. یہ صرف شیعہ حضرات نہیں مانتے، اہل سنت بھی مانتے ہیں، خود عیسائی مانتے ہیں اس بات کو. بھلے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس پر چڑھا دیا گیا، صلیب پر چڑھا دیا گیا. جناب الیاس نبی جو ہیں وہ بھی آج تک اس کائنات میں زندہ ہیں اللہ کے حکم سے. تو جو پروردگار اتنا پہلے سے آج تک ان نبیوں کو حیات دے رہا ہے، تو کیا وہ پروردگار اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی حجت کو ایک حیات طولانی عطا کر دے؟ تو جس طریقے سے اس نے نبیوں کو حیات طولانی عطا کی ہے، جس طریقے سے اس نے نبیوں کو حیات طولانی عطا کی ہے، اسی طریقے سے اس نے اپنی حجت کو بھی حیات طولانی عطا کی ہے. کیوں میں نے کہا کہ حجت؟ کیونکہ امام اس کائنات میں حجت خدا ہیں. امام اس کائنات میں کیا ہیں؟ حجت خدا ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سے منسلک رہیں، ان سے متمسک رہیں. ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کہ جن کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں کیا بتایا تھا کہ امام کی 329 ہجری میں کیا ہوئی تھی؟ غیبت ہوئی تھی. کون سی غیبت ہوئی تھی؟ وہ غیبت صغریٰ ہوئی تھی. تو غیبت صغریٰ میں جب ہوئی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، تو اس دور میں امام نے کتنے اپنے نمائندے خاص رکھے؟ کہا 4 نمائندے خاص رکھے، جن کے نام میں نے یکے بعد دیگر بتایا تھا. پہلے کا نام عثمان بن سعید، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام حسین بن گو، چوتھے کا نام علی ابن محمد ثمری. تو یہ 4 وہ نائب خاص تھے کہ جس کو امام نے یکے بعد دیگر اپنے حکم کے ذریعے سے ان کو اپنا نائب خاص معین کیا. کیوں؟ ہم تھا کہ لوگوں سے تمام چیزوں کو لیں، لوگوں سے احکامات لیں اور امام تک پہنچائیں، اور امام ان کے تمام احکامات کو، ان کے ذریعے سے احکامات کے جواب کو ان نواب اربعہ کے ذریعے سے تمام مومنین تک پہنچاتے. جس طریقے سے اس غیبت صغریٰ میں امام اپنے تمام چاہنے والوں کا، اپنے تمام مومنین کا خیال رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جب غیبت کبریٰ 329 ہجری میں ہو گئی تو امام نے اپنے اوپر، ہمارے اوپر نظریں اٹھا لی. نہیں، بلکہ آج بھی امام کی نظر ہمارے اوپر ہے. ہم سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اس بات کو کہ جب شب جمعہ ہمارے اور آپ کے اعمال امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو امام کیا کرتے ہیں؟ جب اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام خوش ہو جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو دعا دیتے ہیں. اور جب برے اعمال ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو، زر و خطر آنسو روانہ ہو جاتا ہے. تو ہم پر کیا واجب و لازم ہے؟ ہم پر واجب و لازم ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارا امام زمانہ خوش ہو. جب ہمارا امام خوش ہوگا تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم زیادہ سے زیادہ محکم ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ انسان تام بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام جو غائب ہیں تو ان کے غائب ہونے کا فائدہ ہے کچھ؟ امام زمانہ جو غیبت کبریٰ میں ہیں تو کیا غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کے رہنے کا فائدہ ہے؟ کہاں؟
جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ جو بہت ہی بزرگ صحابی گزرے ہیں، کہ ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا دور بھی دیکھا، مولا کائنات کا دور دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا دور دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا دور دیکھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور دیکھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا دور. جابر ابن عبداللہ انصاری ایسے صحابی ہیں جن کے ذریعے سے نبی اکرم نے یہ ان کو بشارت دی تھی کہ اے جابر تم ہمارے 5ویں بیٹے کے دور تک زندہ رہو گے، اور جب تم اس کے دور کو حاصل کرنا تو اس کی خدمت میں میرا سلام کہنا. تو جابر ایسے جلیل القدر صحابی، جابر ابن عبداللہ انصاری ایسے جلیل القدر صحابی کا نام ہے. انہوں نے نبی سے پوچھا، ایک سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کیا سوال کیا کہ کیا حضرت قائم کی غیبت میں کیا ان کے چاہنے والے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے؟ امام زمانہ کی جب غیبت ہو جائے گی تو کیا ان کے چاہنے والے ان سے فائدہ حاصل کریں گے؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ نے کہا امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت میں بھی ان کے چاہنے والے ان سے فائدہ حاصل کریں گے. کہا کیسے یہ ممکن ہے؟ کہا اسی طریقے سے ممکن ہے جیسے سورج سے یہ ساری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے. سورج سے یہ ساری کائنات کیا کرتی ہے؟ فائدہ اٹھاتی ہے. اگر سورج بادل میں چھپ جاتا ہے تو کیا کائنات فائدہ نہیں اٹھاتی؟ کہا نہیں، کائنات بادل میں سورج کے چھپ جانے کے بعد بھی کائنات کیا ہوتی ہے؟ فائدہ حاصل کرتے. اسی طریقے سے امام زمانہ کے غیبت میں چلے جانے کے بعد بھی یہ سارے چاہنے والے جو امام زمانہ کے ہوں گے، ان کی امتی ہوں گے، یہ سارے کے سارے ان سے کیا حاصل کریں گے؟ فیض و برکات حاصل کریں گے اور فائدہ حاصل کریں گے. ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہا کہ جس طریقے سے ستارے، جو ستارے رات میں چمکتے ہیں، جس طریقے سے ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں. باعث امان یعنی کیا؟ اگر آسمان جو ہے آج اپنی جگہ پر سکون سے ٹھہرا ہوا ہے تو یہ ستاروں کی وجہ سے، آسمان والے ستاروں کی وجہ سے باعث امان ہے. اسی طریقے سے امام کے غیبت میں ہونے کی بنیاد پر یہ زمین والے جو کیا ہیں وہ سکون کے عالم میں ہے، باعث امان میں ہے. جس طریقے سے ستارے سے آسمان والے باعث امان میں ہے، باعث امان میں، اسی طریقے سے امام حجت کے غائب ہونے کی بنیاد پر یہ زمین والے کیا ہیں؟ امان میں. اگر امام زمانہ کا وجود نہ ہوتا تو پھر یہ ساری کائنات امان میں نہیں. اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف اس کائنات سے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ سارے زمین والے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار کرنا کیسا ہے؟ ہم نے بتایا تو نا پہلے والے درس میں کہ امام زمانہ کیا ہیں؟ منتظر ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ منتظر ہیں. تو ہم جو انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرنا بھی کچھ ثواب رکھتا ہے. انتظار کرنا کیا ہے؟ آپ کچھ اس کی فضیلت ہے، کچھ اس کے منبع اور ماخذ ہیں. کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ انتظار ہے. یعنی ہم جو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ انتظار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے افضل عمل ہے. سوچیں کہ سب سے افضل عمل کس کی نظر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ انتظار کرنا. کس کا انتظار کرنا؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اسی انتظار کے حوالے سے کہ اگر ہم آخری حجت کا انتظار کر رہے ہیں، اور آخری حجت کا سمجھیں کہ ہم جو انتظار کریں اس انتظار کا کتنا فائدہ ہے. ہم آخری حجت کا انتظار کر رہے ہیں، اب انتظار کرتے کرتے ہماری آنکھ بند ہو جائے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. کہا کہ اگر اس دنیا سے انسان انتظار کرتے کرتے رخصت ہو جائے گا، گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں نبرد آزمائی کی ہو، جنگ میں شامل ہوا ہو. سمجھے کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارا کہ اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ گویا ہم ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شرکت کی ہو. یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام کا ظہور کب ہوگا. ساری روایات اس بات پر محکم دلیل بن کر ثابت ہوئی ہیں. ہمارے سارے ائمہ نے
اول ائمہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام کی آپ روایت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو ملے گا ان تمام روایتوں میں کہ کب نے کہا ہے، سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی اس بات کو نہیں بیان کر سکتا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور کیا ہوگا، لیکن کب ہوگا، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور کب ہوگا۔ لیکن ہاں کچھ علاماتیں بتائی ہیں جن علامات کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہاں وقت ظہور اب قریب آنے کو ہے۔ جب وقت ظہور اب قریب آنے کو ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ مولانا شبیر عباس صاحب نے ذمہ داری بتایا تھا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہم صرف چھوٹی چھوٹی باتیں، یوں تو علاماتیں بہت زیادہ ہیں، علامات بہت زیادہ ہیں امام زمانہ کے، لیکن چند علامات ایسی ہیں جو حتمی ہیں، جن کا ہونا واجب ہے، جو بالکل حتمی یہ علامت ضرور ظاہر ہوگی۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 علامت ایسی ہے کہ جو بالکل حتمی ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے یہ 5 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی علامت کیا ان میں سے؟ ان میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آسمان سے ایک بہت زبردست آواز بلند ہوگی، بہت تیز آواز بلند ہوگی۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ آواز لوگ تصور یہ کریں گے کہ بادل کی آواز ہے، یہ بادل کی آواز نہیں ہوگی، بلکہ اس آواز کے بارے میں ایک دو روایتیں نقل کی ہوئی ہیں اختلافات کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ یہ اعلان ہوگا، جبریل یہ اعلان دیں گے کہ علی اور ان کے شیعہ کے لیے امان ہے اور حق پر ہیں وہ، تو سفیانی یہ آواز دے گا کہ سفیانی اور اس کے شیعہ کیا ہیں؟ حق پر ہیں، سفیانی اور اس کے ماننے والے حق ہیں۔ اور دوسرے اختلافات سے دوسری جگہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات یہ ہے کہ آواز یہ بلند ہوگی کہ حق کا وجود ظاہر ہونے والا ہے اور باطل اس دنیا سے تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ ایک آواز بلند ہوگی۔ دوسری علامت کیا ہے؟ کہا دوسری علامت یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا۔ کس کا خروج ہوگا؟ سفیانی کا خروج ہوگا۔ اور سفیانی کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت خطرناک انسان ہے۔ یہ جب خروج کرے گا تو جتنے چاہنے والے ہوں گے امام کے سب کو ایک لائن سے ایک طریقے سے قتل کرنا شروع کر دے گا۔ اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ان کا قتل کرے گا کہ جن کا نام محمد رکھا ہوگا، علی رکھا ہوگا، حسن رکھا ہوگا، حسین رکھا ہوگا، یعنی جن کا نام ائمہ اہل بیت کے نام پر رکھا ہوا ہوگا ان کو سب سے پہلے یہ قتل کر دے گا۔ پھر جو ہے آخر میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ آگے بڑھ کر سب کو قتل کرنے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ آ کر امام کے ہاتھ بیعت کر لے گا، یہ سفیانی امام کے ہاتھ بیعت کر لے گا۔ تو اس کے چاہنے والے اس کو ورغلائیں گے، کہیں گے کہ تم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ تم حق پر ہو، پھر جا کر تم امام کی بیعت کر رہے ہو۔ تو یہ آواز دے گا، جب یہ اس کے چاہنے والے ورغلائیں گے تو یہ ورغلانے کے صورت پھر امام سے بیعت توڑ دے گا اور پھر وہ سارے کام انجام دے لے گا۔ تب امام آگے بڑھ کر اس کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے اور پھر نار کر دیں گے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ کہا یمانی کا خروج ہوگا۔ یمانی کون ہوگا؟ کہا یمانی جو ہوگا وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، وہ حق کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ جب وہ آواز دے تو سب پر واجب ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہیں۔ یہ تیسری علامت ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ کہا چوتھی علامت یہ ہے کہ مقام بیدا، یعنی بیدا کی زمین جو ہے وہ کیا ہوگی؟ دھس جائے گی۔ جب بیدا کی زمین دھس جائے گی تو سمجھیے گا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ اور سب سے آخری علامت یہ ہے کہ نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ نفس زکیہ کون ہے؟ کہا نفس زکیہ کے بارے میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے۔ گویا یا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں یا امام حسین کی اولاد میں سے ہوں، ایک سید ہوں گے جو ان کو نفس زکیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا ان کو نفس زکیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو بے بنیاد طور پر قتل کیا جائے گا، بے گناہ قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں انجام دیا ہوگا، کوئی ایسا کام نہیں انجام دیا ہوگا جو باعث ننگوار ہو، لیکن ان کو بے گناہ قتل کیا جائے گا، اس لیے نفس زکیہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کا ختم ہو جائے گا، جب ان کا قتل ہو جائے گا، نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا، تو اس کے 15 دن بعد جو ہے پھر روایات میں ملتا ہے، یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، کہ تقریباً 15 دن یا بعد میں لکھا گیا کہ تقریباً چند دنوں کے بعد، یا 15 دن ہی مان لیں یا چند دنوں کے بعد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا
ظہور اس کائنات میں ہو جائے گا، اور جب امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور اس کائنات میں ہو جائے گا تو امام کیا کریں گے؟ امام اس کائنات میں آنے کے بعد جتنا بھی ظلم و جور ہوگا اس کو ختم کر دیں گے، اور ظلم و جور کو ختم کرنے کے بعد حق کے پرچم کو لہرائیں گے۔ آواز کیا آئے گی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ آخر میں ہم یہی پروردگار کے حضور دعا کریں گے، پروردگار تجھے محمد والے محمد کے واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کما حقہ، تو ہم معرفت امام حاصل نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ معرفت امام حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا